آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے کچھ روایات بتائیں، اور ان روایات سے لوگوں کو یہ سمجھ لگی، ایک عام تاثر بنا، یا کم از کم آپ کے ناقدین نے کہا کہ عوام میں یہ تاثر مقبول ہوا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو ظالمہ، باغیہ، جہنم کی طرف بلانے والی کہا، بلکہ ایک موقع پر تو کہا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کتے بھونکے۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر استدلال جتنے آپ نے کیے ہیں یہ ضعیف احادیث میں تحریف کرتے ہوئے کیے ہیں، جبکہ آپ کا اپنا ایک پمفلٹ ہے 5B کے نام سے، جس میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ مسلک پرستی کی لعنت ہے۔ تو آپ نے یہ خود ہی ضعیف احادیث کے استدلال، علماء کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو جی بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلی تو بات ہے کہ میں کیٹاگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ جتنے الفاظ انہوں نے استعمال کیے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، ایسے ہے ہی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں اگر کسی کی ویڈیوز ہیں تو میری ہیں، باقیوں کی صرف یہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا، اور آج کی نہیں ہے، سالوں سے اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ سیدہ عائشہ پہ جو واقعہ افک والی تہمت لگی جو بخاری مسلم میں آیا، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے۔ سیدہ عائشہ کے فضائل کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے۔ سیدہ عائشہ پر جو رافضیوں نے بکواسیات کیے اس کے ریبٹل میں میری ویڈیوز ہیں۔ سیدہ عائشہ کا تو دفاع ہی ہم نے کیا ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، پھر 5B ریسرچ پیپر میں سیدہ عائشہ کا نام جہاں جہاں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ام المومنین لکھا ہوا ہے۔ جب میں انہیں ام المومنین کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد تو پھر بات ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ ہمیں جی میں اب جواب آپ کو دے دیتا ہوں، سوال تو آ گیا نا، تو جواب تو میں نے اپنی ترتیب سے دینا نا۔ سوال چونکہ آپ نے ایک PhD تھیسس کھولا ہے، اتنی بڑی چیز ہے نا، آپ نے سوال مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ سیدہ عائشہ کے والد کا نام کیا تھا، وہ تو میں ایک لائن میں دیتا، آپ نے ایک 5-6 الزامات اور پھر میری طرف منسوخ کیے، تو مجھے اب کلیریفیکیشن کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ ہاں جی، تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی شان میں جتنی ویڈیوز ہیں وہ میری ریکارڈ ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں جا کے، میرا نام لکھیں، آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئے میں۔ اچھا، جنگ جمل کے حوالے سے میری ویڈیو اپلوڈڈ ہے تفصیلی، اور وہ میں نے ریکارڈ اس لیے کروائی تھی کہ ایک حدیث افک کے اعتبار سے سیدہ عائشہ پر الزام ہے اور ایک الزام ہے جنگ جمل کے حوالے سے۔ تو جو غالی رافضی حدیث افک کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں ان کو تو میں نے کہا وہ کافر ہیں جو ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائیں، لیکن جہاں تک شیعہ کا اعتراض ہے واقعہ جمل کے حوالے سے، وہاں ان کا موقف درست ہے اگر اس میں غلوف نہ کریں۔ وہ مجھے اس لیے ماننا پڑا کہ میں نے ظاہر سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا تھا، تو جب دفاع کرتے ہیں تو جو بات جتنی صحیح ہے وہ آپ نے ماننی ہے، جتنی غلط ہے وہ آپ نے غلط کہنا ہے۔ پھر میں نے پورا اس کے اوپر پھر میں نے عمار بن یاسر کا خطبہ بتایا کہ ہم شیعان علی ہیں حضرت عمار والے، کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، صحیح بخاری میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں، تو نبی کی بیوی کے ساتھ تو دشمنی کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا کہ ان سے کوئی چیز مس ہینڈل ہوئی تو میں ان سے بھی ایک بڑی پرسنالٹی ہے، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اصول اپنی جگہ۔ اب سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے ہے، اور وہ ہمارا ذاتی موقف، میں جواب دے رہا ہوں نا، بیچ میں آپ تب بولیں گے جب میری بات مکمل ہو جائے۔ میں بولے میری دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو باتیں ہیں نا، اور ہمارے مخالفین کے دماغ میں جو باتیں ہیں، اور جو آنے والے شیاطین کے دماغ میں بھی آئیں گی، میں نے ان باتوں کے بھی جواب ریکارڈ کرا دیے ہیں، لیکن چونکہ اب آپ نے پوچھا تو میں اس کو کلیریفائی کروں گا۔ دیکھیں یہ 1-1.5 منٹ پھر ضائع ہو جاتا ہے، جب آپ بولنے لگتے ہیں نا وہ پھر 1.5 منٹ اس میں ضائع ہو جاتا ہے، رب ٹوٹ جاتا ہے۔ تسلی سے سنیں، کوئی انشاءاللہ نہیں، شارٹ نہیں ہو سکتا، شارٹ کرنا آپ کوشچن ہی کاٹتے ہیں، چلیں آپ اتنا بڑا بلیم آپ نے لگایا نہیں، اب تو آپ کوشچن کاٹ چکے ہیں تو آپ تسلی کریں گے۔ دیکھیں شارٹ تو تب آپ کہنا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو بیٹھا ہوں اس کے لیے، تو وہ آپ کا مسئلہ ہے نا۔ ٹھیک، ہم پہلا میں اپنی ریکارڈنگ بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ کل کو آپ کا کیمرہ اس کا لوڈ نہ اٹھا سکا تو ہم اپنے آفیشیل پیج سے چڑھا دیں گے کہ بھائی ہم نے تو پوری بات کی تھی۔ اب ادھر واپس آ جائیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے جو شروع سے ہی اہل سنت اس اختلاف میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ میرا اکیلے کا موقف نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے جتنے الفاظ بولے میں ان پہ آتا ہوں، پہلے آپ بات سمجھ لیں کہ سیدہ عائشہ کی تعظیم کہیں ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ پیغمبر نہیں تھی، ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا، وہ خود بھی روتی تھیں، ان کے بارے میں احادیث بھی موجود ہے، اہل سنت کے ائمہ نے نقل کی ہیں، میں بتاتا ہوں کن کن ائمہ نے نقل کی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں، پھر میں بتاؤں گا وہ کمنٹس بھاری ہیں یا میرے کمنٹس بھاری ہیں۔ تو پہلے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ ان کا کہنا کہ میں نے انہیں کہا کہ ظالمہ ہیں، باغیہ ہیں، جہنم کی طرف بلانے والی ہیں، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ میرے الفاظ صحیح کوٹ کیے کہ ہم حضرت علی کے جو مخالفین جماعت ہیں انہیں جہنم کی طرف بلانے والی جماعت کہتے ہیں، جہنمی جماعت نہیں کہتے، کیونکہ وہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عمل بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اس کا الٹیمیٹ انجام جہنم ہو، کیوں؟ انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ بھاری ہو سکتی ہیں، لیکن وہ عمل رہے گا۔ یعنی اگر
कोई साहबी भी झूठ बोले या आज का इंसान भी, हम उसे ये कहेंगे कि तेरा अमल जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन जहन्नमी नहीं बोलेंगे। अहम मुमकिन है वो तौबा कर ले, अहम मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी नेकियों के बदले उसके गुनाहों को माफ कर दे। तो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली जमात, ये अल्फाज बुखारी में है 2812, ये जो मैंने इस पे भी लिख के लगाया है ना, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। अफसोस ए अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। अच्छा, अब पता है इसके जवाब में वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि ये जो है ना, ये असहाबे सिफीन के बारे में आता है, क्योंकि हजरत अम्मार इब्न यासिर तो जंग सिफीन में शहीद हुए थे, तो जंग जमल वालों को आपने इसमें क्यों घसीट लिया? तो मैं बताऊंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि खुद ये जो जमल और सिफीन के लोगों के दिफा में हदीस पेश करते हैं ना मुस्लिम शरीफ से, उधर ये वही अकीदा रखते हैं जो हमारा है। ये कहते हैं कि मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 2 ग्रोहों में बढ़ जाएगी, और उनमें से एक तीसरा फिरका निकलेगा खवारिज का, और उन दोनों में से अकरब इलल हक वो होगा जो खवारिज के साथ किताल करेगा। अब इनसे किताल, जी जनाब, मैं वजाहत की किताल का अच्छा जी, जो खवारिज के साथ किताल करेगा। अब खवारिज के साथ किताल बुखारी मुस्लिम में है कि हजरत अली ने किया। अबू सईद खुदरी कहते हैं अल्लाह की कसम हमने किताल किया नहरवान के मुकाम पर। वो बिशारत हजरत अली ले गए, और वो अकरब इलल हक भी हो गए, जिसका तर्जुमा ये कहते हैं हक के करीब। हम कहते हैं नहीं, हक के करीब नहीं, हक वाला। ये अरबी का उसलूब है। कुरान में भी सूरह अल इमरान में मुनाफिकीन के लिए आया कि वो उस दिन ईमान से ज्यादा कुफर के करीब थे, वहां पे भी अकरब का लफ्ज है। उसका ये मतलब नहीं कि मुनाफिकीन के अंदर ईमान भी होता है। ये अकरब इलल हक का मतलब है हक वाला। अच्छा, अब उसे पूछे ये जो दूसरी जमात थी ये कौन है? तो फिर आपको ये बताएंगे वो है जो किसासे उस्मान डिमांड करते थे। अब किसासे उस्मान जो जमात डिमांड करती थी वो कौन है? तो वो 2 पार्ट, इनके आगे 2 जुज है, एक असहाबे सिफीन है और एक असहाबे जमल है। तो वो ओवरऑल नबी अलैहि सलाम ने 2 ग्रोह बताए उम्मत के, तीसरा खवारिज का निकला। उन दोनों में से एक हजरत अली का हक का ग्रोह और एक मुखालफीन। जो मुखालफीन है उनकी आगे से 2 पार्टियां, लिहाजा हजरत अली के जो पॉलिटिकल बागी हैं, टीटीपी उस जमाने के सियासी बागीन, अब मैंने टीटीपी नाम रखा है ताकि आज अवाम को समझ आए कि टीटीपी का क्या मतलब है। आज हमारी फौज ज़रब-ए-रद्दुल फसाद क्यों लड़ रही है? क्या हम नाउज़ुबिल्लाह तहरीके तालिबान पाकिस्तान को काफिर समझते हैं? नहीं, मुसलमान है, और उनमें से बाद लोगों के अकीदे बाकी मुसलमानों से भी अच्छे होंगे, दाढ़ी है उनकी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। मेरी दुआएं उनके साथ है कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। हमारा इख्तिलाफ है उनसे पॉलिटिकल, हम उन्हें जानवी भी नहीं कहते नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि हम कहेंगे भाई हैं हमारे भगोड़े हो गए। तो हुकूमत वक्त ने पॉलिटिकल इख्तिलाफ के ऊपर यह किया। सैयदना अली के जमाने में टीटीपी वो थे जो हजरत अली के मुखालफीन थे, जिन्होंने खलीफे वक्त के खिलाफ तलवार उठाई, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया, ख्वाह वो खवारिज हो ख्वाह वो किसासे उस्मान। क्योंकि किसासे उस्मान भी लेना है तो हजरत अली से आके बात करनी थी ना। तो मदीना शरीफ तो कोई नहीं आया। आज के पॉलिटिकल लीडर भी धरना देने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन उस जमाने में धरना देने वाले कूफे डायरेक्ट पहुंच गए कानून को हाथ में लेने, इसलिए हजरत अली निकले। मदीना शरीफ कोई हजरत अली के पास नहीं आया कि हजरत कुछ करें, डट के जी हम लेंगे। तो वो टीटीपी थे, जब टीटीपी थे तो हजरत अली को जंग जमल लड़नी पड़ी। उसके बाद ये डॉक्टरी है यार, सवाल नहीं कर रहा था मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप नहीं, ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई, आप कुफ्र इस्लाम का फैसला कर रहे हो। नहीं, इसको कंक्लूड नहीं हो सकता, कंक्लूड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपने 5-6 गालियां मेरी तरफ मंसूब की हैं, वो जब तक मैं पूरी क्लैरिफाई नहीं करूंगा कंक्लूड नहीं होगा। ये दुनिया में ऐसा होता नहीं है ना। आप इतनी बड़ी इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा ना। मैंने आपको पहले कहा कि आपने मुझसे हजरत अबू बकर का नाम नहीं पूछा, आपने पूरी डॉक्ट्रिन पूछी है, तो आप समझे। आप बार बार लुच तलेंगे बीच में तो वो शैतान घुस रहा है ना बीच में। या तो आप ये सवाल ही ना करते, जब सवाल किया तो पूरा जवाब लेंगे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव टॉपिक कर रहे हैं ना। आपको एक लम्हे में कैसे बता दिया जाए कि इतना बड़ा एक इख्तिलाफ है यार। पूरी दुनिया में 2 फिरके बन गए। आज दुनिया में आप कहीं चले जाएं, सुन्नियों के तो बेशुमार फिरके हैं, शिया का एक ही फिरका आपको मिलेगा। सूडान में चले जाएं, सुन्नियों का मालकी फिरका है, लेकिन इस्ना अशरी शिया वहां पे भी मौजूद है। मलेशिया में सुन्नियों का शाफी फिरका है, हनफी कोई नहीं है, लेकिन इस्ना अशरी शिया वहां पे भी मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया में हनफी फिरका है, लेकिन इस्ना अशरी शिया वहां पे मौजूद है। दुनिया में फिरके ही 2 हैं, सुन्नी शिया। इतनी बड़ी दराड़ है, और उसकी बुनियाद यही है कि किसासे उस्मान के नाम के ऊपर हजरत अली के साथ धोखाबाजी की गई। तो आप इसको छोटा टॉपिक समझ रहे हैं, छोटा टॉपिक नहीं है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने वो आपको बात इसलिए की। मेरा ये सवाल नहीं था ना, मैं इसलिए आपको इस पर रोक रहा हूँ बार बार, कि मेरा सवाल ये था कि जो आपके नाकिदीन है या दीगर उलमा इकराम है, वो ये कहते हैं कि आपने जिन अहादीस की बुनियाद पर कहा वो ज़ईफ है। आप इसका जस्ट मुझे आंसर ये कीजिए कि वो ज़ईफ, आप उन्हें ज़ईफ समझते हैं, उनको उन अहादीस को या उन रिवायात को, या नहीं समझते? क्योंकि वो तो कहते हैं ज़ईफ अहादीस में भी तहरीफ की गई। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप अपना ये मौक़िफ़ दे दीजिए कि वो रिवायत नहीं। एक मिनट, आपने कहा कि आप हजरत आयशा को बागिया जालिमा। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ सरकार। नहीं तो मेरा इतना टाइम जाए क्यों करवाया फिर? मैं रिपीट कर देता हूँ। नहीं, इस तरह नहीं होता भाई, अब भुगतोगे। ठीक है, जब टीटीपी को छेड़ा तो टीटीपी तो फिर नंगी होगी। ठीक है, आप अपने चैनल से चढ़ाओ, मैं अपने चैनल से चढ़ाऊंगा।
یہ تو بات نہیں ہے. میرا جو سوال نہیں سوال میں پہنچ چکا ہے, میں وہاں پہنچا نہیں ہوں نا, وہاں میں آتا ہوں نا, میں آ رہا ہوں وہاں پہ, لیکن آپ نے اتنے الفاظ, میں نے پہلے آپ کو مقدمہ سمجھانا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کہ یہ کوئی دو بھائیوں کی لڑائی نہیں کہ ایک نے کہا کہ چکن بریانی بننی ہے, دوسرے نے کہا نہیں چکن پلاؤ بننا ہے. یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. حضرت علی امیر المومنین ہے, اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, تم بہت اختلاف دیکھو گے میرے بعد, میری سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین کیا صرف حضرت ابو بکر عمر عثمان ہی, حضرت علی نہیں ہے؟ تو جب حضور کہہ رہے تھے دین میں بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین کو پکڑ لینا, تو حضرت علی کے دور میں جو بدعتی ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے یا حضرت علی کا دینا ہے؟ کیا منکرین زکات کے بھی فالوور آج تک موجود ہیں دنیا میں؟ نہیں ہے نا. حضرت علی کے بارے میں آپ نے اس حدیث میں تعریف تو انہوں نے کی ہے کہ یہ حضرت عثمان کے مخالفین کو تو بلوائی کہتے ہیں, حضرت ابو بکر کے مخالفین کو مرتدین کہتے ہیں, منکرین زکات کہتے ہیں, حضرت علی کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. وہاں کے حدیث کی تعریف تو انہوں نے کی ہے. یا تو یہ علانیہ کہیں گے یہ چوتھے خلیفہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے, پھر تو آ جاؤ میں تو لمحہ پانا, اور حقیقت بھی یہی ہے, لیکن یہ کہہ نہیں سکتے ورنہ سنیے سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ دو نمبری تو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے تین خلفاء راشدین تک تو حدیث مانی ہے, چوتھی پہ آ کے یہ پھر کہتے ہیں جی مشاجرات ہیں, نہ ڈسکس کریں. بھی حضرت عثمان کے مخالفین بھی صلح حدیبیہ کے صاحب ہیں, وہاں مشاجرات نہیں آتی ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں, اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا. وہ ٹی ٹی پی اس زمانے کی, حضرت علی کو اس لیے جنگ لڑنی پڑی کہ قرآن میں آئے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کو, تو حضرت علی نے اس قرآن کی سورہ حجرات کی آیت پہ عمل کیا. نمبر 2, مسلم حدیث ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. حضرت علی کے مخالفین جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی ہے, حدیث کے تحت وہ جاہلیت کی موت مریں گے کیونکہ انہوں نے خلیفہ وقت کو نہیں پہچانا. اچھا, اگر اس پہ بھی رہتے تو خیر تھا, انہوں نے تلوار اٹھائی ہے. سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر عمر کی بیعت نہیں کی, ہم کبھی ان کو کہتے جاہلیت پہ مرے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تلوار بھی نہیں اٹھائی. انہوں نے پارٹی اور جتھے بنا کے تلواریں اٹھائیں, ہزاروں صحابہ قتل ہوئے, حضرت علی کی وجہ سے نہیں, مخالفین کی وجہ سے. انہوں نے جتھا بنایا نا. اب اگر دونوں طرف سے پارٹیاں کھڑی ہوں اور اس میں کچھ لوگ مارے جائیں تو مجرم تو وہ ہوتا ہے جس نے بغاوت کی ہے. اب آخری بات جس کی طرف آپ آنا چاہ رہے تھے, جو حدیثوں کی, حدیثیں بھائی میں نے بخاری مسلم سے پیش کی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے وہ ضعیف ہے تو پھر ہم اس سے ان حدیثوں پہ ڈسکشن نہیں کریں گے. وہ پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا کہ میں بخاری مسلم کو انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ مانتا ہوں, بخاری مسلم افیکٹی تھے شیعہ مکتب کے, وہ گمراہ ہو گئے تھے. پھر ہم ان سے بخاری مسلم کی حجیت پہ بات کریں گے, حدیثوں پہ بات نہیں کریں گے. حدیث سے اس پہ بات ہوگی جو کہ میں بخاری مسلم کو صحیح مانتا ہوں. یہ 2812 میں نے اس لیے لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا, اندر سے وہ اہل حدیث نہیں ہوگا, کیونکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ بخاری مسلم کی تمام متصل الاسناد حدیث قطعی الصحت ہے. تو میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کی ہیں. اب آج حدیث ہوب جو کتے بھونکنے والی تھی, کتے بھونکنے والی حدیث کو شیخ ناصر الدین الالبانی جو محدث اعظم ہے سعودی عرب کے, جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اور دیوبند اور بریلوی بھی ان کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں پورا چیپٹر باندھا ہے حدیث ہوب کے اوپر, سارے صحابہ سے اس کو نقل کیا ہے, اور انہوں نے کم از کم 4-5 صفحے اس پہ کالے کیے ہیں. اور پتہ کیا انہوں نے جملے لکھے ہیں محدث اعظم سعودی عرب نے, وہابیوں کے امام نے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ دونوں طرف کی پارٹی درست تھی, تو پھر جو ہزاروں مسلمان قتل ہوئے ان کا خون ہم کہاں تلاش کریں گے؟ اگر ہم کہیں کہ دونوں طرف والے ٹھیک تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی درست تھے, مخالفین جو ہے نا وہ غلطی کے اوپر تھے. ٹھیک ہے, اچھا یہ انہوں نے لکھا. اچھا پھر اس کے بعد پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں جو ان کے محدث اعظم ہے شیخ زبیر علی زئی, ان سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لیا تھا حدیث ہوب کے بارے میں, کتے بھونکنے والی حدیث, وہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا. اس پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی محدثین ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, میں آپ کے کیمرے میں چیلنج دے رہا ہوں, مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں جو ریناؤنڈ بڑا عالم دین ہو پاسٹ میں بھی جس نے حدیث ہوب کا انکار کیا ہو. سب کے سب نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتے بھونکے, پھر حضرت عائشہ نے کہا مجھے واپس لے جاؤ. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے ان کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا. خود محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ سیرت الرسول میں اس نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. ہم سے پہلے ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی انکار کریں. اور میں بتاؤں یہ جو لوگ کلپ بنا رہے ہیں نا, ان کا جو اپنا استاد ہے نا اس وقت, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, جو زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں, جن کے آگے سے شاگرد میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, غلام مصطفیٰ ظہیر نے السنہ رسالے میں, جس میں ان کے ان چھوٹوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں باہر, پورا ایک مضمون لکھا ہے حدیث ہوب کے دفاع پہ کہ اس حدیث کو کوئی جعلی نہ کہے. آج تک محدثین نے اس کا انکار نہیں کیا. اس حدیث کے اوپر میرا دعویٰ ہے اجماع امت ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے. اچھا اب وہ آخری بھی الفاظ سن لیں, وہ جو ظالمہ والے تھے. ہاں پہلے تو آپ کو بتا دوں پولیٹیکل باغی ٹرم پولیٹیکل ٹرم ہے, دین سے باغی نہیں ہے. اور یہ ٹرم سیاسی ٹرم ہے جو احادیث میں آئی ہے, تقتل الحلفیۃ الباغیہ, راہ ظالمہ. وہ ظالم اس طرح نہیں تھا. وہ حدیث میں نے پیش کی تھی مجموع زوائد سے, جس کو امام حسمی نے صحیح کہا, اور
یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. اس میں محدثین کی دو رائے ہیں. ایک پارٹی اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے, دوسری ضعیف. لیکن کتے بھونکنے والی جو حدیث خوب ہے اس کو سارے صحیح سمجھتے ہیں. اس میں دو رائے ہیں. میں نے اس میں اس رائے کو اڈاپٹ کیا جو خود امام حسبی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے اسے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے علی عنقریب تیرا میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا بدبخت ہوں گا کہ اگر میں آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیوی سے لڑوں. آپ نے فرمایا لیکن جب وہ ایسا کرے تو اس کو اس کے گھر تک پہنچا دینا. اس پہ جی اتنا صبر, اتنا زہر بھر کے آپ کے اندر بھیج دیا انہوں نے. میں تو تسلی سے آپ کا سوال سن رہا ہوں, آپ کے اندر اتنا بڑا زہر بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اہل بیت کا بغض نکالے اگر کہیں پہ موجود ہے. تو اس میں الفاظ تھے میں بدبخت ہوں گا. آپ نے فرمایا نہیں لیکن وہ جب ایسا کرے گی اسے گھر تک پہنچا دینا. تو اس میں نے کہا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں ظالم ہوں گا, تو آپ نے فرمایا نہیں ظالم وہ نہیں, ظالمہ وہ ہوگی جو سامنے والی ہے. وہ کہتے ہیں یہ الفاظ کیا ہے, یہ الفاظ امپلائڈ ہوتے ہیں. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں امپلائڈ ہے کہ بابے کو نہیں مدد کے لیے پکارنا. جب آپ کہیں گے دو بندوں کا جھگڑا ہوگا اور ایک بندہ کہے کہ میں تو بڑا بدبخت ہوں, کرو اس کو کہتے ہیں نہیں لیکن وہ جب ایسے کرے تو اسے پہنچا دینا, یہ امپلائڈ ہوتا ہے. تو میں نے بدبخت کی بجائے ترجمہ کیا ظالم. ظالم سب سے ہلکا لفظ ہے. ظالم کہتے ہیں جو اپنے حق سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جائے, اور بدبخت یہ اس سے بڑی ٹرم تھی, میں نے اس پہ لائٹر لفظ استعمال کیا تھا. پھر انہوں نے کہا ظالم کا لفظ صحابہ کرام سے دکھائیں, وہ میں نے دکھا دیا ہے. المستدل الحاکم میں اوپر تلے کتنی حدیث ہے کہ حضرت زبیر کو حضور نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو علی سے لڑے گا, تو ظالم ہوگا. حضور سے میں نے ظالم کا لفظ دکھا دیا ہے. دوسری بات, نبی علیہ السلام نے وہاں پہ کہا کہ تو ظالم ہوگا جب یہ حرکت کر رہا ہوگا زبیر کے ساتھ. اور سنن کبری البیہقی میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ اہل صفین کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے, کہو فاسق اور ظالم ہے. یہ الفاظ ہیں. اور سب سے بڑی بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور کی ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا. جنگ جمل کے دنوں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے ثبوت کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو مجھے پتا چل گیا کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حضور نے ارشاد فرمائی تھی کسرا کی جب حاکمہ بنی تھی ایک کافرہ عورت, ایک آتش پرست عورت کے بارے میں جو حدیث تھی وہ صحابی نے فٹ کر دی حضرت عائشہ کے اوپر. کیوں؟ اس زمانے میں انجینئر صاحب نہیں ہوتے تھے, ورنہ تو پوچھتے تو کدھر ہو. نہیں بھائی, ان پرنسپل اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اچھا, یعنی آپ نے کہا کہ جو لفظ ظالمہ اور باغی, آپ نے کہا کہ یہ اس طرح سے نکلے جس طرح ایاک نعبد و ایاک. ہاں نہیں, باغی تو موجود ہے, باغی بھی موجود ہے, ظالم بھی. دو لفظ میں دکھا دیا نا. یہی میرا جواب. نہیں یہ جواب نہیں ہے, دیکھیں نا. اچھا میں نے تو ڈاکٹرنگ کلیئر کرنی ہے. دیکھیں آپ یہ سوال اگر آپ کریں نا, اگر ایک اصول محدثین پہ ایک بندہ بات کرنے بیٹھا ہوا نا مجھ سے, وہ کہ میں اصول محدثین پہ بات کر رہا ہوں, پھر آپ اس میں حضرت عائشہ کا نام نہیں لیں گے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ فلاں حدیث میں آپ نے نا ایک بندے کے بارے میں ظالم کہا تھا, وہ تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. پھر تو میں جواب دوں گا. آپ میری ماں کے حوالے سے میرے اوپر بات کریں گے تو پھر بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے میں نے کلیریفائی کرنا ہے. ہاں آندہ بھی آپ سوال اگر جنرل کریں, نہ ماموں کا نام لیں نہ اشارتاً نام لیں, آپ جنرل کہیں جی فلاں ایک حدیث تھی اس میں آپ نے کہا, میں جواب اتنا ہی دوں گا. لیکن جیسے آپ ماموں کو لے کے آئیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ ماموں نے کیا کیا.